الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انزلوا الناس علی قدر منازلہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ کتاب ہے المہند علی المفند۔ آج کی اس مجلس میں ہم اس کتاب کا سوال نمبر 19 کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ سوال نمبر 19 کو سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔ سوال نمبر 19 کیا ہے؟ علماء حرمین نے جب اصل حقیقت کو پہچان لیا کہ ہم سے غلط فہمی میں ایک فتویٰ حاصل کیا گیا، اور فتوے کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے خلاف فتویٰ دیا، بعد میں آپ پر اصل حقیقت منکشف اور واضح ہو گئی، تو ذمہ داران کا جو علمی اور مذہبی فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے گزشتہ فتویٰ سے رجوع کرے۔ تو علماء حرمین نے بھی یہی کیا جب ان سے فتویٰ لیا گیا تھا علماء ہند اور علماء دیوبند کے خلاف، تو غلط فہمی میں جو انہوں نے فتویٰ لکھا تھا، بعد میں اصل حقیقت پر باخبر ہونے کے بعد انہوں نے جو فتویٰ صادر فرمایا وہ یہ کہ انہوں نے یعنی علماء حرمین نے 26 سوالات کو ترتیب دیا یا دلوایا، اور علماء ہند یعنی علماء دیوبند کے سامنے ان سوالات کو پیش کیا کہ آپ نے ان سوالات کے جوابات عنایات فرمائے نہیں۔ تو ان سوالات میں جو سوال نمبر 19 ہے وہ ہے اترون ان ابلیس اللعین اعلم من سید الکائنات علیہ السلام۔ کیا تم علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ شیطان لعین کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں علیہ باللہ، واوسع علما منہ مطلقا؟ اور کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس لعین کا محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام سے مطلقاً علم وسیع تر ہے؟ کیا تمہارا یہ سب عقیدہ ہے کہ شیطان کا علم وسیع بھی ہے اور زیادہ بھی ہے حضور کے مقابلے میں علیہ باللہ؟ وَهَلْ كَتَبْتُمْ ذَلِكَ فِي تَصْنِيفٍ؟ کیا تم علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر یہ عقیدہ لکھا بھی ہے کہ علیہ باللہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ بھی ہے اور حضور سے وسیع بھی ہے؟ ایسا کسی کتاب میں آپ لوگوں نے لکھا ہے؟ ما تحکمون علی من اعتقد ذلک؟ تم علماء ہند اور علماء دیوبند کا ایسے شخص کے بارے میں کیا فیصلہ اور کیا نظریہ ہے جو اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہو کہ شیطان کو حضور سے زیادہ علم ہے اور شیطان کا علم علیہ باللہ مطلقاً اور علی العموم حضور سے زیادہ وسیع ہے؟ تمہارا ایسے شخص کے بارے میں کیا عقیدہ اور فتویٰ ہے؟ اس سوال کی جو تقریر ہے اور وضاحت ہے وہ یوں ہے۔ اصل میں ہمارے ملک کے اندر ضلع سہارنپور یو پی کے اندر ایک ضلع ہے سہارنپور، وہاں ایک علاقہ ہے رامپور۔ رامپور اپنے زمانے میں بڑے مشائخ اور بڑے اہل اللہ کی سرزمین رہی ہے، لیکن جہاں اہل حق کا قافلہ ہوتا ہے وہاں اہل باطل کا بھی قافلہ ضرور ہوتا ہے، یہ تو تاریخ ہے۔ تو اس سرزمین کے اندر ایک شخص اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، مولوی عبدالسمیع رامپوری۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انوار ساتحہ۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے مختلف موضوعات کو زیر بحث لایا، جس میں انہوں نے محفل میلاد اور مجلس میلاد کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی، اور اس گفتگو میں انہوں نے یہاں تک اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ جو ہم رامپوری والے ہیں عبدالسمیع کے ہم معتقد، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام
محفل میلاد میں ہر جگہ تشریف لاتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہر جگہ میں ناپاک جگہ بھی شامل ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ شیطان اور ملک الموت کے بارے میں تو یہ بات ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہر جگہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور شیطان ہر انسان کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی طرح ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد رام پوری صاحب نے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے دلائل کو پیش کیا ہے اپنے ذام میں اور اپنے خیال کے پیش نظر۔ تو یہ بات تو عبدالسمیع رام پوری صاحب نے لکھی ہے، جو بریلوی جماعت کے بہت بڑے مایہ ناز اور مستند عالم دین سمجھے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مقیاس حنفیت کے اندر بھی یہ بات عمر اشتری صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا نہیں مانتے، ہر جگہ، لیکن شیطان اور ابلیس کے لیے تو یہ بات ثابت ہے۔ یہ بات یہاں تک۔ اس کے بعد رام پوری صاحب اور اشرفی صاحب لکھتے ہیں، جب ابلیس کے لیے اور ملک الموت کے لیے دنیا کے ہر مقام پہ ہونا ثابت ہے، تو حضور تو درجے اور مقام اور مرتبے میں ان سے بڑھ کر ہے، تو حضور کے لیے ہر جگہ ثابت ہونا کیوں کر ثابت نہیں ہو سکتا؟ اصل بات یہ ہے۔ اور اس نظریے میں جو گستاخی موجود ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو شیطان پر قیاس کیا گیا، الیاذ باللہ۔ حضور کے مقام اور منصبے کو ثابت کرنے کے لیے نچلی قسم کی مخلوق یعنی ابلیس کی ذات کو مدار بنایا گیا کہ جب ابلیس کو یہ چیزیں حاصل ہیں تو حضور کو کیوں نہیں حاصل؟ جب ابلیس یہ سب کر سکتا ہے تو حضور کیوں نہیں کر سکتا؟ جب ابلیس یہاں سے وہاں جا سکتا ہے تو حضور کیوں نہیں جا سکتا؟ اور یہ بات انہوں نے کسی قرآن اور سنت کی مضبوط دلیل کی بنیاد پر یہ بات نہیں بتائی، بس اپنے قیاس اور اپنے ذہن اور اپنے فہم کی وجہ سے یہ بات بتائی۔ اور یہ بات تو متفق علیہ ہے، جو عقائد ہوتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ عقیدے کا مسئلہ ہے، مقام مصطفیٰ عقیدے کا مسئلہ ہے، افضلیت مصطفیٰ عقیدے کا مسئلہ ہے، ہاں نبوت اور کمالات نبوت، رسالت اور کمالات رسالت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شمائل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مناقب، ان تمام چیزوں کا تعلق قطعیات کے ساتھ ہے۔ یہ چیزیں عقل سے ثابت نہیں ہوتی، ان کے پیچھے وحی ہے، اللہ کا قرآن ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی متواتر سنت ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کے سامنے محفل میلاد کے عنوان میں حضور کے لیے ہر جگہ آنے اور ہر جگہ موجود رہنے کے لیے کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں تھی، تو انہوں نے شیطان پر قیاس کیا، انہوں نے جو ہے اسی طریقے سے ابلیس پر قیاس کیا، اور ساتھ میں ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ قیاس کیا کہ جب دو یہ مخلوق یہاں سے وہاں تک جا سکتے ہیں اور ان کا دائرہ اتنا وسیع ہو سکتا تو حضور کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ جو مسئلہ بنا ہے مقیاس حنفیت اور انوار ساتحہ کے اندر، اس کے رد میں، اور یہ جو نظریہ تھا بالکل واضح گمراہی تھا، جہاں یہ قرآن کے خلاف تھا، احادیث متواترہ کے خلاف تھا، اجماع امت کے خلاف تھا، وہاں اصول کے درجے میں فقہ حنفیہ کی کلیات اور جزیات کے بھی خلاف تھا۔ اور متکلمین نے جو علم کلام میں، علم عقائد میں کتابیں لکھی ہے، یہ جو مقیاس حنفیت کا نظریہ ہے اور عبدالسمیع رام پوری کا نظریہ بالکل قرآن و سنت اور شریعت کے تمام دلائل کے خلاف تھا، جس وجہ سے قوم کے ایمان کو بچانے کے لیے، تحفظ دین، تحفظ ایمان کے بچاؤ کے لیے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، البراہین القاطعہ علی ظلام انوار الساطعہ، کہ انوار ساطع کے اندر عبدالسمیع رام پوری صاحب نے جو بات لکھی ہے بالکل غلط ہے۔ اس غلط بات کی تردید کے لیے محدث سہارنپوری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے البراہین القاطعہ، اور اس براہین کے اندر انہوں نے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر ان کے ان غلط نظریات کی تردید کی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، اس کتاب کو پڑھنے سے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے گستاخی کی، حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ ان کو توبہ کا
مشورہ بھی دے رہے ہیں اور اس گمراہی سے پیچھے ہٹنے کا پروگرام بھی بتا رہے ہیں۔ معاملہ تو ان کا کیا رہا، لیکن فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب نے حرم جا کر براہین قاطع کے حوالے سے علماء حرمین کے سامنے یہ بات رکھی کہ محدث سہارنپوری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں دعویٰ کیا کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے الیاذ باللہ۔ حالانکہ بات یہ کن کی تھی، نظریہ یہ کن کا تھا، اور سہارنپوری رحمہ اللہ نے ان کے غلط نظریے کا رد کیا تھا۔ بجائے فاضل بریلوی امانت اور دیانت کا سہارا لیتے ہوئے علماء حرمین کے سامنے یہ بات لکھ لیتے کہ یہ سہارنپوری اور علماء دیوبند کا عقیدہ نہیں بلکہ ہمارے ہمدرس اور ہم فکر لوگوں کا عقیدہ ہے۔ فاضل بریلوی صاحب نے ایسا نہیں کیا ہے، ان کا نام چھپا کر اس شخص کو ملزم قرار دیا اور مجرم قرار دیا جس نے اس جرم کی بنیادوں کو ہی ہلا کے رکھ دیا تھا، جس نے ان کو بھی دعوت فکر دی کہ آپ نے اس گمراہی سے پیچھے آنا ہے۔ تو یہی وہ پس منظر ہوا کہ علماء حرمین نے سوال لکھا۔ سوال تو آپ نے سمجھ لیا۔ اب براہین قاطعہ کے جو مصنف ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، انہوں نے یہ کتاب ان سوالات کے جو جوابات لکھے ہیں، سوال نمبر 19 المحند، اس کے صفحہ 67 پہ یہ سوال نمبر ہے۔ فرماتے الجواب قد سبق منا تحریر هذه المسألة، کہ ہم اس مسئلے کو پہلے بھی لکھ چکے ہیں اور ہم اسے فارغ بھی ہو چکے ہیں۔ ان نبی علیہ السلام اعلم الخلق علی الاطلاق بالعموم والحکم والاسرار وغیرها من ملکوت الآفاق، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مخلوقات میں، تمام مخلوقات میں علی الاطلاق، علی العموم، کسی کمی پیشی کے بغیر، علی الاطلاق مطلق طور پر حضور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی ہے، حکمتوں کو جاننے والی ہستی ہیں، اسرار اور رموز کو جاننے والی ہستی ہیں، من ملکوت الآفاق، تمام مخلوقات کے مقابلے میں، تمام مخلوقات کے مقابلے میں حضور ہی وہ عظیم ہستی ہیں جن کا علم سب سے زیادہ لائق، سب سے زیادہ فائق، سب سے زیادہ وسیع تر اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا عقیدہ ہم نے بیان بھی کیا ہے اور اس عقیدے کو ثابت کر کر کے ہم اسے فارغ بھی ہو چکے ہیں۔ وَنَتَيَقَّنُ أَنَّ مَنْ قَالَ إِنَّ فُلَانًا أَعْلَمُ مِنَ النَّبِيِّ علیہ السلام فَقَدْ كَفَرَ، اور ہمارا یہ بھی یقین ہے، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس شخص نے یہ بات کہی کہ فلاں شخص یا فلاں مخلوق حضور سے زیادہ علم رکھنے والی ہے مطلقاً، فرماتے فقد کفرا، وہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی کوئی حضور علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کو حضور سے بڑھ کر جاننے والا سمجھے اور مانے، ایسا عقیدہ رکھنے والے کو ہم کافر کہتے ہیں۔ وقد افتى مشائخنا بتکفیر من قال ان ابلیس اللعین اعلم من النبی علیہ السلام، اور ہمارے مشائخ ایسے شخص پر فتویٰ بھی دے چکے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی ایک مخلوق حضور سے زیادہ علم رکھنے والی ہے مطلقاً۔ فکیف یمکن ان توجد هذه المسألة في تالیف ما من کتبنا، تو یہ بات کیسے ممکن ہے کہ ہماری کتاب میں سے کسی ایک کتاب کے اندر یہ بات موجود ہو کہ الیاذ باللہ کہ ہم حضور کو دیگر مخلوق کے مقابلے میں کم علم مانتے، الیاذ باللہ۔ جب ہم اس عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں، ایسے معتقد کو ہم کافر سمجھتے ہیں، تو بلا ہم یہ بدعقیدگی، اس کفر کو ہم بلا اپنی کتابوں میں کیوں جائز سمجھتے ہیں، کیوں اپنی کتابوں میں لکھتے؟ ہم نے اس کو کافر مانا، اس عقیدے کو ہم نے کفر مانا، ہمارا یہ خود کا عقیدہ نہیں ہے، نہ ہم اس بد عقیدگی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے۔ غیر انہ غیبوبۃ بعض الحوادث الجزئیۃ الحقیرۃ عن النبی علیہ السلام لعدم التفاتہ الیہ لا تورث نقصا ما فی اعلمیتہ علیہ السلام بعد ما ثبت عنہ اعلم الخلق بالعموم الشریفۃ اللائقۃ بمنصبہ الاعلی کما لا یورث الاطلاع علی اکثر تلک الحوادث الحقیرۃ لشدۃ التفات ابلیس الیہ
عليها شرفا وكمالا علميا فيه فإنه ليس عليها مدار الفضل والكمال، ومنها هنا لا يصح أن يقال إن إبليس أعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا يصح أن يقال لصبي علم بعض الجزئيات أنه أعلم من عالم متبحر محقق في العلوم والفنون الذي غابت عنه تلك الجزئيات۔ اور یہاں سے اب ایک اصول مقدمہ حضرت خلیل سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ اصول آپ نے سمجھنا ہے۔ وہ اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ حضور مطلقاً بغیر کسی قید کے کائنات کے اندر جتنی ساری مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی محمد رسول اللہ، سب سے زیادہ علم کی وسعت حضور کو حاصل۔ یہ تو قرآن و سنت کا معاملہ ہے، بلکہ اس پر ہمارے علماء نے جو واقع معراج کو استدلال میں پیش کیا کہ حضور معراج کے سفر میں جس حد تک ان کا سفر ہوا، وہ سفر آج کی دنیا میں جو سائنسی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ سائنس نے بڑی ترقی کی، یہ جو ہمارا نظام کہکشاں ہیں اس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کے لیے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فلکیات کے اس معیار، اس حد تک جا پہنچے، ابھی سائنس کے تصور میں بھی وہ بات سوچنے کے لیے بھی نہیں آتی ہے کہ جائے کہ اس کو زیر بحث لایا جائے اور اس پر کچھ لکھا جائے اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دیا جائے۔ تو علم کی جو حد ہے، وہ علم کی حد مخلوقات میں اگر علم کی حد کسی پہ ختم ہوتی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس۔ بلکہ ہمارے مشائخ نے یہ بھی لکھا ہے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ علم والی ہستی جو ہے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی وجہ کہ معراج کے موقع میں مسجد اقصیٰ میں اگر کوئی مقتدا بنایا گیا وہ ہے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام، عالمیت کی وجہ سے، ان کے علم کی وسعت کی وجہ سے ہی تمام انبیاء کے مقابلے میں انہی کو امام بنایا گیا، گرچہ وہاں پر ان کے والد صاحب حضرت آدم بھی تھے یا دیگر انبیاء یا جو دیگر انبیاء ان کے بھائی رہیں، ان تمام انبیاء کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو حق تقدم ملا، آگے بڑھنے کا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا، وہ ہے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، ایک علت اور وجہ کہ حضور ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، تمام انبیاء کا علم اپنی جگہ کامل اور مکمل ہوتا ہے، لیکن جب نبیوں کو حضور کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تو حضور استاد بنتے اور باقی دیگر انبیاء شاگرد بنتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اسلاف نے یہ بات بھی لکھی ہے۔ تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس کے اندر بانی دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اسی فلسفے پر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بالذات نبی مانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصل الاصول میں پیغمبر ہیں، اور دیگر انبیاء کو جو وہ نبوت ملی ہے حضور کے فیض سے نبوت ملی ہے۔ اور یہی بات تجلی یقین کے اندر فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ مولانا قاسم علیہ رحمہ حضرت پیغمبر کو نبی الانبیاء مانتے ہیں، مولانا فاضل بریلوی صاحب یہ تجلی یقین کے اندر اسی بات کو لکھتے ہیں۔ تو یہ تو متفق علیہ نظریات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے حضور کے عالم ہونے کو بھی بیان کیا ہے، اور اس عالمیت سب سے زیادہ علم رکھنے پر ان کو جو فضیلت حاصل ہے ان فضیلتوں کو بھی دلائل سے ثابت کیا ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ایک بڑا عالم کبھی اس چیز سے بے خبر ہوتا ہے جس چیز سے ایک جاہل باخبر ہوتا ہے، لیکن وہ جاہل اس بات کو جانتا ہے، اس کی ایک بات کو جاننے سے وہ جاہل اس عالم سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں ہم بات کریں گے، اگر ہم مکتب فکر بریلویت کی بات کریں گے، آج کے دور میں بریلوی علماء میں ایسے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے نوازلات میں ایسی تحقیقات کو لکھا ہے جو فاضل بریلوی کے دور میں ان کا ہونا بھی ممکن نہیں تھا۔ کیا آج کے دور میں یہ جو نئے بریلوی علماء ہیں انہوں نے اگر کوئی نئی تحقیق پیش کی اور فاضل بریلوی صاحب اس میں کچھ کہہ نہیں پائے، لکھ نہیں پائے، بول نہیں پائے، کیا آج کے ان بریلوی علماء میں کسی ایک کی تحقیق سے وہ تحقیق کرنے والا فاضل بریلوی سے بڑھ گیا ہے؟
اب فاضل بریلوی اس تحقیق تک ان کا قلم نہیں پہنچا، وہ اعلیٰ حضرت سے ادنا حضرت ہو جائیں گے، اور آج کا ادنا حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہو جائے گا۔ پوری بریلویت اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتی، وہ یہ بات مانے گی کہ اس نئے عالم نے جو تحقیق کی ہے ہمیں عزت اور احترام سے اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن اس کی اس تحقیق سے یہ فاضل بریلوی سے بڑھ نہیں سکتا ہے، نہیں بڑھ سکتا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی بنگی اور کوئی چرسی، جو بنگ پینے والا اور جو چرس پینے والا، اس کو چرس کا ذائقہ معلوم ہے، بنگ کا ذائقہ معلوم ہے، اور فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہ گناہ تو نہیں کیا نا، اب یہ مجرم یہ گناہ کر رہا ہے، اس کو اس جرم کا علم ہو رہا ہے، فاضل بریلوی صاحب کو اس جرم کا علم نہیں ہو رہا ہے کہ چرس اور بنگ کا ذائقہ کیسا ہے، کیونکہ یہ سب تب معلوم ہو سکتا جب انسان وہ گناہ کر جائے جب وہ چرس پی اور بنگ پیے۔ کیا آج کے بنگی اور چرسی نے جو چرس کا ذائقہ جانا اور اس کا علم اس کو حاصل ہوا، اس گھٹیا چیز کے علم کے حاصل ہونے سے کیا کوئی بریلوی یہ جسارت کر سکتا ہے وہ بنگی اور چرسی کو فاضل بریلوی سے افضل مان سکتا ہے، علم رکھنے والا مان سکتا ہے؟ نہیں نا، کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ ہم تو خیر کے معاملے میں دیگر بریلوی علماء کی تحقیقات کو سامنے رکھ کر یہ قوم ان محققین کو فاضل بریلوی سے اعلیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو بنگی اور چرسی کی بات ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہمارے معاشرے کے اندر کوئی سب سے بڑا جاننے والا ہمارے معاشرے میں کیوں نہ ہو، ہمارا استاد ہو، ہم اپنے ماحول کی بات کریں، یہ پیغمبر کی بات نہیں، ہم اپنے ماحول کی بات کریں۔ علماء میں 100 علماء میں فلاں عالم ان میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، لیکن اگر اسی معاشرے میں کوئی جاہل انسان اس نے کوئی وہ بات کر دی جو ان تمام علماء کے دماغ میں نہیں، یا وہ جو بڑا عالم ہے ان کے دماغ میں وہ بات نہیں آئی ہے، تو اس جاہل کی اس بات کی وجہ سے کیا ہم اس بڑے عالم کو بڑا عالم کہنا اور ماننا چھوڑ دیں؟ نہیں، کیونکہ بڑا کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کسی چھوٹی بات سے وہ بھی بے خبر رہتے۔ اچھا کاشر پہ ونو دپن بادشاہ سے سستی ہن ضرورت پہ، جب وہ بادشاہ ٹھہرے، ملک کے حاکم ٹھہرے، ملک کے بادشاہ ٹھہرے، تو ان کو سوئی کی کیا ضرورت ٹھہری؟ وہ تو خزانوں کے مالک ہیں، پوری دنیا ان کے ہاتھوں میں چلی ہے، پوری دولت ان کے قدموں میں چلی ہے، لیکن وقت احتیاج نے ان کو ایک سوئی کے لیے محتاج ٹھہرایا۔ یہ ہے وہ بڑی بات، اور یہ مقدمہ کوئی غلط مقدمہ نہیں ہے۔ بڑا انسان کتنا ہی کیوں نہ بڑا ہو، لیکن کسی مقدمے کے اندر وہ بہت سارے معاملات میں بے خبر رہتا ہے، لیکن ان معاملات سے بے خبر رہنے میں اس کو ہم اس مقام سے گرا نہیں سکتے۔ اب قرآن کے اندر ایسے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی وہ بات آئی ہے، جیسے انہوں نے نیچے لکھا ہے وَلَقَدْ تَلَوْنَا عَلَيْكَ قِصَّةَ الْهُدْهُدْ مَعَ سُلَيْمَانَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَوْلُهُ إِنِّي أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ۔ یہ جو ایک واقعہ ہے ہدہد کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کریم میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اگر ہم اس تفصیل کو دیکھیں گے، اور بڑی باتیں اس حوالے سے مفسرین نے بیان کر رکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ نے ان کو ایک وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، وہ دنیا میں بڑی حکومت فرما رہے تھے۔ ایک موقع پہ ہدہد وقت پہ حاضر نہ ہو سکا، تو ہدہد کی باز پرس کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ ہدہد کی پٹائی ہو جائے۔ جب ہدہد کو اپنے اس معاملے کا علم ہوا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات عرض کی، آپ کس جرم میں مجھے سزا دینے جا رہے ہیں، جب کہ میں ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسے معاملے کا واقعہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، وہ بس مجھے ہی معلوم ہے۔ اور وہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا، وہ واقعہ بلقیس کا سلسلہ ہے، ملکہ بلقیس کا سلسلہ ہے، وہ تفسیر کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ معاملہ ہے۔
جب ہدہد نے اپنا یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کیا، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خدام کو وہاں بھیجا، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ جب بات کو دیکھا گیا تو ہدہد کی بات درست نکل آئی۔ یہ جو بھیجنے کا سلسلہ ہے، حضرت سلیمان کے غصہ ہونے کا سلسلہ ہے، انتقام کا سلسلہ ہے، سزا دینے کا سلسلہ ہے، یہ تو اس بات کا معاملہ ہے نا، حضرت سلیمان کے زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی سب سے زیادہ جاننے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ واقعات ان سے اوجھل رہے۔ کیا ہدہد کا یہ واقعہ جاننے سے الیاذ باللہ ہدہد حضرت سلیمان سے بہتر ہو جائیں گے، سلیمان سے افضل ہو جائیں گے، سلیمان سے زیادہ علم رکھنے والے ہو جائیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جس مقام پہ ہے اس مقام کو اس زمانے میں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ہدہد نے جو یہ قضیہ پیش کیا، گرچہ انہوں نے قضیہ سچ پیش کیا، لیکن اس چھوٹی بات کا علم ہونے سے وہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو فرماتے ہیں، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے، فرماتے ہیں غیر انہ غیبوبۃ بعض الحوادث الجزئیۃ الحقیرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعدم التفاط الیہ، ہاں علاوہ اس کے کہ بہت ایسے حادثات ہیں، بہت ایسے واقعات ہوں گے جن واقعات کی کوئی حیثیت نہیں ہے حضور کی ذات کے سامنے، ان چیزوں کا علم نہ ہونا، لعدم التفاط الیہ، حضور ان واقعات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، ان کا علم نہ ہوا، تو اس علم نہ ہونے کی وجہ سے جس شخص نے، جس مخلوق نے ان واقعات کو جانا، وہ واقعات جاننے والے حضور سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ لا تورث نقصا فیما عالمیت علیہ السلام، ان حوادث کا علم نہ ہونے سے حضور کے عالم سب سے زیادہ جاننے والا ہونا، اس صفت میں حضور کی ذات میں کوئی نقصان پیدا نہیں ہوگا۔ کانچ کیاں رسا زانن، حضور اس بات کو نہیں جان پائے، تو حضور کا نہ جاننا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ دوسرا حضور سے بڑھ کر ہو گئے۔ ایسے واقعات تو قرآن و سنت میں ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ بات عرض کروں، اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو قرآن و سنت میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی اعتراف کیا کہ میں ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ جیسے مسلم کے اندر ایک روایت ہے جہاں پر ایک کافر اور منافق کے حوالے سے وہ ایک مقدمہ حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فیصلہ دیا تو وہ فیصلہ دیا، اس کے بعد وہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس آیا۔ تو یہ معاملہ مسلم کے اندر بھی ہے ایک دوسرے عنوان سے، یا اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذات اقدس کے حوالے سے ایک معاملہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جو وہاں کے لوگ باغ والے جو کھجور کے باغ رکھتے ہیں، وہ ایک تدبیر کیا کرتے تھے، تدبیر نخلا، وہ دو کھجوروں کو آپس میں ملایا کرتے تھے، یا آج کے دور میں جس کو پالینیشن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حضور نے ابتدائی دور میں وہاں جانے کے بعد منع کیا تھا۔ اس سال فصل کم آئی، پھر وہ لوگ حضور کے سامنے پیش ہوئے کہ حضرت آپ نے یوں فرمایا تو اس سال فصل کم ہوئی۔ حضور نے فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، تم تو دنیائی معاملات میں مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو۔ کیا حضور نے خود کے مقابلے میں صحابہ کو زیادہ جاننے والا بتایا ہے؟ کل کوئی گستاخ یہی بات کہے کہ حضور نے ہی مخلوق کو خود سے زیادہ جاننے والا کہا۔ ارے بھائی، یہ تو لاکھوں معاملات کے مقابلے میں ایک معاملہ ہے جہاں پیغمبر کروڑ ہاں خربوں ہاں معاملات کے جاننے والے ہیں، وہ بھی بذر وحی کے۔ وہاں اگر صحابہ ایک معاملے کو جانتے ہیں تو اس ایک معاملے کو جاننے سے حضور کے اس مقام اور مرتبے کو کیسے گھٹایا جا سکتا ہے؟ یہاں تو صحابہ ہے، الیاذ باللہ شیطان کی بات تو بہت دور کی بات ہے، ابلیس لعین کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں تو وہ طائفہ ہے جن کو حضور نے اپنی تربیت سے تیار کیا ہے۔ حضور خود ان کو فرما رہے انتم عالم بامر دنیاکم، تم دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو۔ کیا صحابہ حضور سے زیادہ جاننے والے ہو گئے ہر حال میں؟ نہیں، اس معاملے میں یہ جو واقعہ ہوا تھا، اس معاملے میں صحابہ کو بتایا گیا کہ آپ مجھ سے یہ معاملہ زیادہ جانتے ہو بہتر۔ یہ نہیں مطلب کہ پوری معلومات میں آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو، یہ تو ایک معاملہ ہے۔ کہاں حضور لاکھوں کروڑوں معاملات کو جاننے والے ہیں،
کہاں یہاں ایک معاملہ آیا ہے، اب کل کو یہ گستاخ اسی حدیث کا سہارا لے کر یہ کہنا شروع کر دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود تسلیم کیا کہ صحابہ مجھ سے زیادہ جاننے والے، الیاذ باللہ، پھر یہ گستاخی پھر دیوبندیوں تک نہیں رہے گی نا۔ پھر کل جا کے جس قسم کی سازش ان لوگوں نے حرم جا کر علماء دیوبند کے خلاف کی، کل کوئی ان کا ہی ماننے والا مسلم کی حدیث کا سہارا لے کر صحابہ کے خلاف یہ نظریہ قائم کرے کہ صحابہ بلکہ حضور کی ذات پہ حملہ کرے کہ حضور نے ہی صحابہ کو خود سے زیادہ جاننے والا بتایا ہے، الیاذ باللہ، اس وقت آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جو جواب آپ کو اس وقت ہوگا اس وقت ہمارا بھی جواب وہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بڑا شخص کسی بہت سارے معاملات کو جاننے والا ہے، کوئی ایک معاملہ ان سے اوجھل رہا ہے، اس اوجھل پن کی وجہ سے ان کے مقام کو گرایا نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے غزوہ تبوک کے معاملے میں عبداللہ بن ابی جو منافق ہیں ان کے بارے میں قرآن میں آیا ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ جو لوگ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہنے والے ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو، بلکہ یہیں پر ایک دوسرے وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ پہنچے تو ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہوگا وہ ذلیل کو نکال دے گا، یعنی مہاجرین رضی اللہ عنہم اجمعین کو مدینہ سے بھگا دیں گے۔ اچھا، یہ جو بات ہوئی تھی نا، یہ عبداللہ بن ابی منافق نے یہ بات کہہ دی تھی، یہ بات جو ہے منافقین میں سے ابن ابی نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم مدینہ سے مہاجرین کو نکالیں گے، الیاذ باللہ، اور منافقین لوگ نے خود کو باعزت کہا اور صحابہ کو بے عزت کہا، الیاذ باللہ، ذلیل کہا۔ یہ بات جو ہے یہ بات تو منافق نے بتائی۔ فرماتے ہیں اس سازش کو صحابہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، اور انہوں نے جا کر اپنے چچا سے اس بات کا ذکر کیا کہ عبداللہ بن ابی منافق نے اس طریقے سے بات بتائی ہے، صحابہ کے بارے میں اس طریقے سے بتایا ہے۔ تو ان کے چچا نے جا کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ اس طریقے سے معاملہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور ان کے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے بتایا کیا تم نے یہ سب کچھ کہا اور بتایا؟ ان منافقین نے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر حضور کو اعتماد دلائی کہ ہم نے تو یہ بات نہیں کہہ دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اعتماد ہوا ان کی باتوں پر، ان کے جھوٹ پر، ان کے قسمیں کھا کھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بری کر دیا کہ آپ لوگوں نے نہیں بتایا۔ اور اس کے برعکس جو صحابی یہ بات کہہ رہے ہیں، اس واقعے کی اطلاع دے رہے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں پوری زندگی مجھے جتنا صدمہ اس چیز سے ہوا اور کسی چیز سے مجھے اتنا زیادہ صدمہ نہیں ہوا، لیکن جب اصل واقعے کا علم حضور کو ہوتا ہے، سورہ منافقون کی ابتدائی آیتیں جب حضور کی ذات اقدس پہ نازل ہوتی ہے اور ان کو بتلایا گیا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کی طبیعت اور ان کا مزاج کیا ہے، وہ جو باتیں ہیں صحابہ کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی تھی وہ واقعتاً عبداللہ بن ابی نے ہی بتائی تھی، وہ منافقین کی ہی باتیں تھیں۔ تو اس کے بعد حضور نے زید بن ارقم کو بلایا کہ اللہ کی طرف سے تمہاری صفائی پیش کی گئی، وہ جو ابن ابی ہے وہی جھوٹا ہے، ان کا ٹولہ جھوٹا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس وقت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بتائی، وہ اس واقعے کو جاننے والے ہوئے، حضور سے یہ واقعہ جو ہے پوشیدہ رہا، اوجھل رہا۔ تو زید بن ارقم نے اس واقعے کو جانا، لیکن زید بن ارقم کے واقعے جاننے سے وہ حضور سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہوئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ واقعات انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی حادثہ ان سے اوجھل رہتا ہے، یہ تو قرآن کا معاملہ ہے۔ تبھی جا کے سورہ منافقون کی آیتیں نازل ہوئی اور حضور کو باخبر کیا گیا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ سازش رچی تھی، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو بات آپ تک پہنچائی تھی وہ سچ بات تھی۔ انہوں نے جو قسمیں کھائی تھی ان منافقوں نے جو قسمیں کھائی تھی وہ جھوٹی قسمیں تھی، وہ آپ کو دھوکہ دینا تھا۔ حضور کے سامنے یہ بات تو کھول دی گئی،
پتہ چلا قرآن کی ان آیات اور واقعات سے حضور کے سامنے کوئی مسئلہ ان سے اوجھل تھا جس کی طرف حضور کا التفات نہیں تھا، بعد وحی کے اس کا علم ہوا۔ لیکن کیا کوئی کل یہ کہہ سکتا ہے کہ زید بن ارقم حضور سے بڑھ کر ہو گئے؟ اگر یہی ذہن رکھنے والے لوگ ہو سکتے ہیں، انوار ساتحہ والے، اسی طریقے سے مقیاس حنفیت والے، حسام الحرمین والے، تو کل جا کے انہی کے طائفے سے کوئی طبقہ اور کوئی جماعت اٹھ کھڑی ہو سکتی ہے کہ وہ صحابہ کے خلاف جو ہے مقدمہ دائر کرے، علماء حرمین کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرے کہ زید بن ارقم نے دعویٰ کہ میں حضور سے بڑھ کر جاننے والا ہوں، یا اسی طریقے سے حضور نے خود کہا کہ صحابہ تم دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ بڑھ کر جاننے والے ہو، الیاذ باللہ، پھر مسئلہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر منافقین کے بارے میں ایک آیت ملتی ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُوهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُوهُمْ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر کچھ ایسے منافقین اور اعرابی لوگ موجود ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، آپ پیغمبر ان کو نہیں جانتے ہو۔ تو منافقین کے معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی علم نہ ہونا، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حضور عالم نہیں ہے، حضور پھر بھی عالم۔ لاکھوں کروڑوں معاملات میں ایک معاملے کا علم نہ ہونا اس سے بڑے کا منصب اور مقام نہیں گرتا۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ اور سورہ بقرہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اس میں تو منافقین کی وہ باتیں ذکر کی گئی کہ وہ بڑی بڑی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ آیت جو ہے اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ شخص جو اس کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر خازن کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر، یہ خوبصورتی کے اعتبار سے بڑا مانا جانا آدمی تھا، اس کی زبان بڑی شیریں تھی، حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو، اس شخص کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ بعد میں حضور پر وحی آئی کہ یہ تو بڑا منافق اور دھوکے باز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مجلس سے نکال دیا۔ یہ تو کب ہے؟ جب پہلے حضور کو اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ تو پتہ چلا ان مقدمات سے یہ بات تو معلوم ہو جاتی ہے کہ ایک بڑا شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کچھ چھوٹی باتیں ان سے اوجھل رہتی ہیں۔ ان اوجھل رہنے والی باتوں کی وجہ سے ہم ان کے مقام کو یہ نہیں کہہ سکتے ان کا مقام کم ہے، ان کا مقام گر چکا ہے، الیاذ باللہ، پھر بھی وہ بڑے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں، یا قرآن میں سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، حضور کے بارے میں بتایا گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں سکھایا اور نہ وہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ تو شعر کا علم بھی ایک علم مانا جاتا ہے، اس علم سے حضور کو روکا گیا اور حضور کو نہیں سکھلایا گیا۔ تو کل کوئی شاعر، کوئی شعر جانے والا متنبی ہو اور دوسرے شاعرین ہو، وہ شعر جانتے ہیں، کیا ان کے شعر کا علم جاننے سے وہ حضور سے بڑھ جائیں گے؟ نہ بھائی، وہ تو ایک چھوٹا معاملہ ہے، شعر کا علم ایک چھوٹا سا علم ہے۔ حضور کو جو علم ملا ہے وہ علم وحی ہے، وہ علوم میں سب سے اعلیٰ قسم کا علم ہے، وہ اللہ کا علم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نور اور فیض ہوتا ہے۔ جو چیز حضور کو حاصل ہے وہ کائنات میں ان کے مقابلے میں یہ جو ہم جیسے لوگ ہیں، دنیاوی لوگ ہیں، دینی لوگ ہیں، انبیاء کو چھوڑ کر، ان کو وہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ انبیاء کو اپنے منصبے کے اعتبار سے وہی علم حاصل ہوتی، لیکن دیگر لوگوں کو یہ مقام حاصل ہو، ان خیال است و محال است و جنون۔ تو کیا کچھ کہا جائے گا؟ جن لوگوں نے ان واقعات کو جانا وہ حضور سے بڑھ کر ہو جائیں گے؟ نہیں۔ یہی بات فرماتے ہیں مولانا سہارنپوری رحمہ اللہ، فرماتے لا تورث نقصا فيما اعلميته علیہ السلام بعد ما ثبت انه اعلم الخلق بالعلوم الشریفة اللائقة بمنصبه الاعلى كما لا يورث الاطلاع على اکثر تلك الحوادث الحقيرة لشدة التفات ابلیس الیها شرفا وکمالا علمیا فيه فإنه ليس عليها مدار الفضل والکمال ومنها هنا لا يصح ان يقال ان ابلیس اعلم من سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے حادثات کے جاننے سے حضور کے عالمیت، بڑے عالم، سب سے زیادہ جاننے والے ہونے میں کوئی نقصان پیدا نہیں ہوگا۔ دوسرے لوگ کچھ چھوٹی باتوں کو جانتے ہیں، ان چیزوں کو جاننے سے حضور کے مقام میں کمی نہیں ہوگی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ
شیطان کو بھی بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے جو ہمارے بزرگوں کو نہیں ہوتا ہے۔ شیطان بدکاری کو سمجھتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، اس کی چاشنی کو سمجھتا ہے، اس کے فائدے کو سمجھتا ہے، اس کے نقصان کو سمجھتا ہے، اور اسی طریقے سے چوری کو سمجھتا ہے، اس کی لذت کو سمجھتا ہے، اس کا احساس اس کو ہوتا ہے، یا دیگر قسم کی جو ناپاک قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا کسی بزرگ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے وہ بدکاری کا ذائقہ سمجھتے ہوں گے، بے حیا اور بے شرمی کا احساس رکھتے ہوں گے؟ ارے جب وہ ولی ہے تو ان گناہوں کو کیا سمجھے گا؟ اس نے جب گناہ کیا ہی نہیں تو اس گناہ کا احساس کیسے کرے گا؟ تو اس معاملے میں شیطان نے بدکاری کا علم حاصل کیا، چوری کا علم حاصل کیا ہے، گندگی کا علم حاصل کیا ہے، ناپاکی کا علم حاصل کیا ہے۔ شیطان نے اتنی ساری چیزوں کو جانا، لیکن پھر بھی شیطان کسی بزرگ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے، نبی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ شیطان پیشاب کی گندگی اور غلاظت کو چکھتا ہے۔ شیطان جنات میں ہونے کی وجہ سے گوبر کھاتا ہے، ہڈیاں کھاتا ہے، کوئلے کھاتا ہے۔ کیا کسی بزرگ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا شیطان کی ذات کے قابل ہیں۔ جو لوگ اچھے ہوں گے، اچھے لوگوں کے لیے یہ بری چیزیں جو ہیں ان سے کوئی ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو شیطان تو ان چیزوں میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ تو بزرگ لوگ اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، تو کل کیا کہا جا سکتا ہے کہ شیطان بزرگوں سے بڑھ کر ہوا؟ یا آج کے دور میں کہا جائے بریلوی کی قیادت ایک طرف، دوسری طرف جو ہے گٹر صاف کرنے والا، اور گٹر کے اندر مرا پڑا کتا، اور اس کتے مردار کو کھانے والے دیگر کتے، وہ کتے سب حلال چھوڑ کر اسی گٹر میں پڑے مردار کو کھا رہے ہیں، اور اس مردار کا کتنا ذائقہ ہے، کتنا مزہ ہے، کتنی لطافت، یہ تو کتا سمجھتا ہے۔ اس گٹر کے اندر پیشاب پاخانہ پڑا ہے، اس سے وہ کھا رہا ہے، چاٹ رہا ہے، پی رہا ہے۔ ہاں، ان کی قیادت تو یہ نہیں کر پا رہی ہے۔ اب کتا وہاں پہنچا جہاں ان کی قیادت نہیں پہنچ پائی، تو کل کوئی اس قیادت کا ماننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ کتا ہماری قیادت سے بڑھ کر ہوا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ یا اسی طریقے سے آپ کی قیادت کسی زیارت پہ جا کر وہاں پر تقریر کرے، عورتوں کو حکم ملتا ہے کہ آپ نے پردے میں جانا ہے، لیکن ہمارے یہاں قبرستان کا حال یہ ہے کہ دیوار بندی کے نہ ہونے کی وجہ سے کتا بھی وہاں سے گزر گیا۔ کیا یہ قیادت والی شخصیت عورتوں سے کہہ سکتا ہے کہ کتا آ گیا، آپ نے پردے میں جانا ہے؟ نہ، ایک کتا نہیں 1000 کتے گھومے تو پردے کا معاملہ نہیں، لیکن ایک قیادت کرنے والا اس مزار پہ قرآن بھی سنائے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ قیادت آ گئی، آپ عورتوں نے پردے میں جانا ہے۔ اگر کل کوئی عورت اٹھ کے کھڑی ہو جائے، جی قائد صاحب آپ بہتر ہوئے یا کتا بہتر؟ کتا آیا تو پردے کا حکم نہیں، آپ آئے تو پردے میں جانا پڑتا ہے، کتے سے ڈر نہیں اور آپ سے ڈر ہے۔ کیا یہ بات کہہ کر کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ کتا اس معاملے میں قائد سے بڑا ہوا؟ ہر کوئی کہے گا نہیں بھائی ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ قائد بہرحال قائد ہی ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ کتے میں اگر یہ خوبی ہے، یہ ان کی ذات کے لیے ہے، کیونکہ یہ علم ایک حقیر چیز کا علم ہے، اور یہ حقیر علم ہی ہے، یہ حقیر معلومات ہے۔ اس علم کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، یہ جانوروں کی ضرورت ہے، انسانوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان گندگی کی کس راہ پہ نہیں جاتا ہے؟ شیطان ناپاکیوں کو کیوں نہیں جانتا ہے؟ اگر شیطان ان معاملات میں 10 قدم اتنا آگے بڑھ چکا ہے، کوئی یہی کیسے کہہ سکتا ہے کہ شیطان علیہ باللہ نقل کفر نہ باشد وہ پیغمبر سے آگے ہوا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ شیطان ایک گرے سے انسان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، تو پیغمبر کی بات تصور کرنا ہی بہت بڑی گمراہی ہے، چاہے کہ اس کا نظریہ بتایا جائے۔ لیکن دنیا مانتی ہے شیطان کو گندگی کا، نجاست کا علم ہے، ناپاکیوں کا علم ہے، بدکاری کا علم ہے، چوری کا علم ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی فسادات کی جو وجوہات ہیں، ان تمام چیزوں کو شیطان اچھی طریقے سے جانتا ہے، جو چیزیں ہمارے اہل اللہ بھی نہیں جانتے ہیں، کیونکہ ان کو اس گندگی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور
عبادت جو ہے وہ معرفت الہی معرفت دین ہے، اور جو کفر اور بے دینی ہے وہ معرفت شر ہے۔ معرفت شر شیطان کو حاصل اور معرفت خیر اہل اللہ کو حاصل، یہ تو دو الگ الگ راستے ہیں، ان دونوں کا آپس میں مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دنیا مانتی ہے شیطان کو ان چیزوں کا علم ہے، اہل اللہ کو نہیں، لیکن ان کا علم نہ ہونے کے باوجود اہل اللہ کا مقام شیطان سے گھٹ نہیں سکتا، پیغمبر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ فرماتے فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا مَدَارُ الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ، فرماتے شیطان کو جن چیزوں کا علم ہے وہ چیزیں نہیں کہ جسے کسی کا مقام دیا جائے، کسی کا مقام بڑھایا جائے۔ ایک شخص کے پاس جہاز ہے، ایک شخص کے پاس بڑے بڑے عالیشان مکانات ہے، اور دنیا کی جو نعمت ہے اس کے پاس موجود ہے، دوسرا کوئی چور ہے، اس نے بھی تو مکان بنایا ہے، وہ اس چوری کے مکان کو فخراً پیش کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ چوری کا مال ہے، وہ لوگ فخراً پیش کر سکتے۔ اب کون کہہ سکتا ہے دیکھو بھائی اس کے پاس بھی حویلی، اس کے پاس بھی حویلی، ارے بھائی یہ تو چوری کی حویلی ہے، اس کو اس حویلی کے ساتھ کیا تقابل اور کیا مقابلہ ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فرماتے شیطان کو جس قسم کے علوم حاصل ہیں ان علوم کی وجہ سے کسی مخلوق کا کوئی مقام بڑھتا نہیں۔ گٹر کے اندر ایک کیڑا ہے، پیشاب کا کیڑا، اس کو پیشاب کا ذائقہ معلوم ہے، لیکن اس قائد صاحب کو پیشاب کے ذائقے کا علم نہیں ہے۔ کل کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم قیادت کو بدل دیں گے، ہم گٹر کے اس کیڑے کو جو ہے اپنا قائد بنائیں گے، کیونکہ یہ گٹر کا کیڑا وہ جانتا ہے جو ہمارا قائد نہیں جانتا۔ کتا ہے، کتا سونگھ کر کسی چھپی ہوئی چیز کا سراغ لگا سکتا ہے، لیکن قائد صاحب تعویذ لکھ لکھ کر بھی اس کا سراغ نہیں لگا سکتا۔ کل کوئی کہہ سکتا ہے کہ کتا ان سے بڑھ کر ہوا۔ ارے بھائی ان مخلوقات کے لیے جو علوم ہے یہ انہی کے لیے ہے، یہ علوم اتنے ذلیل اور حقیر ہے کہ انسانوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو جس علم سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے وہ ہے علم وحی، علم الہی، اللہ کے علم سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اور جانوروں کو اللہ کے علم کے ساتھ کیا تعلق اور کیا جوڑ ہے؟ جانور تو حقیر مخلوق ہے، انسان تو اشرف المخلوق ہے، اور یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے۔ فرماتے ہیں کما لا یسع ان یقال لصبی علم بعض الجزئیات انہ اعلم من عالم متبحر محقق فی العلوم والفنون الذی غابت عنہ تلک الجزئیات۔ فرماتے اسی طریقے سے جیسے کوئی بچہ کوئی بات جان گیا کسی بڑے عالم کے مقابلے میں، تو اس بڑے عالم کے مقابلے میں اس بچے کو اس عالم سے اعلیٰ نہیں مانا جائے گا۔ کسی بچے نے بچپن میں ایسی شرارت کر دی، اس شرارت میں کسی مسئلے کا حل نکل آیا، تو جیسے کہ ہم یہ بات عرض کریں گے، فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب بچپن کے دور سے گزر رہے تھے، تو جہاں بڑے بڑے علماء نے پردے کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے وہاں یہ بھی طے کیا ہے کہ غیر محرم کے سامنے آپ نے کن کن اعضاء کو چھپانا ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ پورا کا پورا حصہ جو ہے یہ اعضاء مستورہ سطر کے اعضاء مانے جاتے ہیں۔ لیکن ایک طرف فاضل بریلوی صاحب کا بچپنا، انہوں نے بچپن کے دور میں طوائف کا ایک قافلہ دیکھا، بازاری عورتوں کا ایک قافلہ دیکھا، ان کو دیکھ کر فاضل بریلوی صاحب اتنے ذہین اور چالاک تھے کہ ان کی طرف نگاہ نہیں پڑنی چاہے، اگر نگاہ پڑ جائے گی دل بہک جائے گا، دل بہک جائے گا، ذکر بہک جائے گا، ذکر بہک جائے گا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ فاضل بریلوی صاحب نے اپنے آنکھوں پر کرتا ڈال کر اپنی آنکھوں کا پردہ کیا تاکہ میری نظر نہ پڑے، لیکن نیچے سے چڈی نہیں پہنی ہوئی تھی تو نیچے سے پوری کائنات کا ان کو دیدار کروایا۔ اب فاضل بریلوی صاحب کی اس شرارت کی وجہ سے اس نے جو نسخہ دیا، بڑے بڑے علماء نے نسخہ نہیں دیا، کیا فاضل بریلوی صاحب کے اس نسخے کی وجہ سے وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر ہو جائیں گے؟ وہ امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اجمعین سے بڑھ کر ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی، اس نے جو حربہ دکھایا وہ تو اس کا ایک خاصہ ہے، لازمہ ہے، دیگر لوگ یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فاضل بریلوی صاحب کی اس انفرادی ذوق کی وجہ سے وہ ان بڑے مشائخ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے۔ فرماتے یہی اگر کوئی بچہ کسی مسئلے کا علم رکھتا ہو، کوئی بڑا عالم اس مسئلے کا علم نہیں رکھتا، چھوٹے بچے کے صرف اسی واقعے کو جاننے سے وہ بڑے عالم اور مجتہد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، پھر بھی وہ بڑا ہے۔
فرماتے وَلَقَدْ تَلَوْنَا عَلَيْكَ قِصَّةَ الْهُدْهُدْ مَعَ سُلَيْمَانَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامِ، جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے ہدہد کے واقعے کو ذکر کیا اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، جیسے ہدہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ وہ میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر جو ہے آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھ لیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا سلسلہ چلایا تھا، اور ہدہد نے کیا بتایا، انی احط، میں وہ بات جانتا ہوں، بما لم تحط بھی، جس بات کو آپ سلیمان نہیں جانتے ہیں۔ تو یہاں تو ایک انسان نہیں، یہ تو جانوروں کی ایک قوم ہے، ہدہد نے بتایا تو میں تو آپ سے زیادہ یہ مسئلہ جانتا ہوں۔ تو ہدہد کے بارے میں کب مقدمہ دائر ہوگا کہ یہ بھی وہابی ہو گئے، یہ بھی دیوبندی ہدہد تھا، الیاذ باللہ۔ بڑے اپنی جگہ بڑے ہیں، کسی چھوٹی بات کا علم نہ ہو اس سے ان کے بڑے پن میں کوئی نقصان پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وَدَوَاوِينِ الْحَدِيثِ وَدَفَاتِرِ التَّفَاسِرِ مَشْهُونَ بِنَظَائِرِهَا الْمُتَكَاثِرَةُ الْمُشْتَهَرَةُ بَيْنَ الْأَنَامِ، فرماتے اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہے قرآن و سنت حدیث کی کتابوں میں، اور مشائخ نے کتابوں میں ایسے بہت سارے واقعات لکھے۔ کون سے واقعات؟ کہ حضور علیہ السلام اتنے بڑے ہونے کے باوجود کچھ واقعات کا ان کو علم نہ ہو پایا، بعد میں علم ہوا۔ بخاری کے اندر حدیث نمبر 485، اور اسی طریقے سے مسلم کے اندر 956 کے اندر ایک عورت کا واقعہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، وہ شکل و صورت کے اعتبار سے سیاہ تھی۔ ایک دن حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور اس عورت کو وہاں پہ نہیں پایا جو وہ جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا وہ جو عورت تھی جھاڑو لگایا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام ان کا تو انتقال ہو چکا۔ حضور نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، آپ لوگوں کو کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں اطلاع نہیں کی؟ یہ نہیں فرم کہ مجھے پہلے سے اطلاع تھی، آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں اطلاع کی؟ دلونی علی قبرہا، حضور علیہ السلام کے سامنے بات رکھی گئی، اس عورت کا جنازہ بھی ہو گیا، اس کی تدفین بھی ہو گئی۔ اس وقت آپ آرام میں تھے، ہم نے مناسب نہ سمجھا آپ کو تکلیف دی جائے، کیونکہ وہی کا معاملہ بھی ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے ہم نے آپ کو بتائے بغیر، آپ کو اطلاع دیے بغیر ہم نے اس عورت کو دفن کیا، ان کا جنازہ بھی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس عورت کی قبر بتلاؤ۔ فرماتے فدلوہ فصلی علیہ، صحابہ نے حضور کو اس عورت کی قبر دکھلائی، صحابہ نے اس قبر پہ جا کر اس عورت کا جنازہ پڑھایا۔ تو اس سے بھی تو معلوم ہوا نا کہ حضور علیہ السلام بہت کچھ جانتے تھے اور یقیناً جانتے تھے، لیکن عورت کے انتقال کا معاملہ ان سے اوجھل رہا۔ صحابہ نے اس معاملے کی اطلاع دی، کیا صحابہ حضور سے بڑھ کر ہو گئے؟ یہی فرماتے ہیں وَدَفَاتِرِ التَّفَاسِرِ مَشْهُونَ بِنَظَائِرِ الْمُتَكَاثِرَةِ الْمَشْهُورَةِ بَيْنَ الْأَنَامِ، کہ بہت سارے ایسے واقعات قرآن و سنت کے اندر تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے جن کو لوگ جانتے ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں، اور ایسی بہت ساری مثالیں، جیسے بخاری مسلم کی یہی واقعہ، اس عورت کا جنازہ، اس کی تدفین کا معاملہ، کہ حضور کو اس کا علم نہیں، بعد میں صحابہ کے بتلانے پر حضور کو اس واقعے کا علم ہوا۔ کیا حضور کا علم کم ہوا صحابہ کا زیادہ؟ بالکل بھی نہیں، حضور پھر بھی عالم ہے۔ یہ ہے ہمارے علماء کا عقیدہ۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور سنن اربع کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقع پہ جو احد کے اندر شہید ہوئے، حضور علیہ السلام نے دو صحابہ کے جسد خاکی کو قبر میں دفن کروایا، اور قبر میں اتارنے پر حضور نے فرمایا ایہما اکثر آخذ للقرآن فانی اشیر الی احدہما قدمہ فی اللحد۔ حضور علیہ السلام صحابہ سے پوچھا کرتے تھے یہ جو دو صحابہ کو ہم نے ایک قبر میں دفن کیا، ان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا کون تھا؟ صحابہ سے کیوں پوچھ لیتے؟ یہ معاملہ حضور سے اوجھل تھا۔ صحابہ نے بتایا فلاں صحابی زیادہ قرآن جاننے والے تھے، حضور نے قبلے کی جانب اس صحابی کو آگے کیا۔ کل کوئی کہہ سکتا ہے الیاذ باللہ حضور کا اس معاملے میں علم کم تھا، صحابہ کا زیادہ تھا؟
نہیں بھائی، حضور بہت کچھ جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس میں کچھ اگر ان سے اوجل رہا ہے، اس اوجل رہنے سے حضور کا وہ مقام کم نہیں ہوتا، حضور کا مقام پھر بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ مسلم اور نسائی شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، ایک قبر سے کچھ آواز سنی، حضور نے فرمایا متا مات ھذا، یہ صاحب قبر کا انتقال کب ہوا؟ حضور نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا قالوا مات فی الجاہلیہ، دور جاہلیت کے اندر اس شخص کا انتقال ہوا، فسر بذلک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تب جا کے اطمینان ہوا۔ زمانے جاہلیت کا کوئی واقعہ ہو گیا، کسی شخص کا انتقال ہوا تو حضور کو اس معاملے کا علم نہ تھا، صحابہ نے بتلایا کہ زمانے جاہلیت کا معاملہ ہے، تو صحابہ نے جواب دیا، حضور نے جواب سنا، لیکن اس سب کے باوجود حضور علم میں کم نہیں اور صحابہ حضور سے علم میں بڑھ کر نہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اختصار ہی رکھا جائے۔ آگے چلتے، وقت اتفق الحکماء علی ان افلاطون و جالینوس و امثالهما من اعلم الاطباء بکیفیات الادویۃ و احوالها مع علمهم ان دیدان النجاسہ اعرف باحوال النجاسۃ و ذوقها و کیفیاتها، فلم تضر عدم معرفت افلاطون و جالینوس هذه الاحوال الردیہ فی اعلمیتها، ولم یرض احد من العقلاء والحمقاء بان یقول ان الدیدان اعلم من افلاطون مع انها اوسع علما من افلاطون باحوال النجاسہ۔ فرماتے اب ہم ایک وہ مثال بھی دیتے ہیں، یہ جو ہمارا محکم طب ہے، ڈاکٹری کا طب ہے، پہلے زمانے میں اس کی جو بنیاد ڈالی ہے، بتایا جاتا ہے افلاطون ہے، جالینوس ہے، اور بھی لوگ ہیں جو طب کے ماہرین ہیں، اور دوا تب بنتی ہے جب دوا کے اثرات کو جانا جائے، ان کے اجزاء کو جمع کیا جائے، ان اجزاء کے فائدے اور نقصان کو جانا جائے۔ اب یہ تو اتنے بڑے ڈاکٹر لوگ ہیں، یہ تو انسان کے ماہرین ہیں، جسم کے ماہرین ہیں، ادویات کے ماہرین ہیں۔ دوسری طرف سے وہ نجاست کا کیڑا، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ افلاطون جالینوس نجاست کے اثر اور ذائقے کو جانتا ہے؟ کل جا کے ہم کسی قائد کی نشاندہی کرے جو ڈاکٹر بھی ہو اور قائد بھی ہو، اور وہ کسی فنکشن میں جائے تقریر کرنے کے لیے، جو ڈاکٹر صاحب ہے اور تقریر بھی کر رہا ہے، سامنے کوئی شخص کھڑا ہو جائے کہ آپ کا مقام زیادہ ہے یا نجاست کے کیڑے کا مقام زیادہ ہے، لوگ کہیں گے ڈاکٹر صاحب کا ہی ہے، قائد صاحب کا ہی ہے۔ پھر سوال کرنے والا سوال کرے کیا آپ نے نجاست کے ذائقے کو چکھا ہے؟ آپ اس کی مٹھاس اور کڑواہٹ کو جانتے ہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ بالکل نہیں۔ جب آپ نے اس کو چکھا نہیں تو آپ بڑے کیسے ہوئے؟ اب اس شخص کے سامنے ان کا کیا جواب ہوگا؟ ارے بھائی یہ ہماری خواص میں سے نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت میں سے نہیں ہے، ہمارا علم کچھ الگ ہے، اعلیٰ علم ہے، یہ ردی علم ہے۔ تو یہی فرماتے سہارنپوری رحمہ اللہ کہ حکماء کا اس بات بھی اتفاق ہے کہ علم طب میں سب سے زیادہ جاننے والے اور دواؤں کی کیفیات اور ان کے احوال کا علم اس کو جاننے والے زیادہ لوگ افلاطون اور جالینوس اس قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود جو نجاست کا کیڑا ہے وہ نجاست کے اثر اور ماحول اور ذائقے کو زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں۔ کیا نجاست کا کیڑا ان سے زیادہ بہتر ہوگا؟ فرماتے نہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کا نجاست کو نہ جاننا اور نجاست کے کیڑے کا اثر اور نجاست کا اثر نہ جاننے سے ان کا مقام نہیں گٹھے گا۔ جب ان کا مقام نہیں گٹھے گا تو پھر شیطان نے اگر کچھ گندگی کو جانا، ان کے جاننے سے وہ پیغمبر سے آگے کیسے ہو سکتی ہے؟ الیاذ باللہ۔ ہم تو یہی بات میکیا سے حنفیت والے اور عمر اشروی اور عبدالسمیع رامپوری صاحب سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فاضل بریلوی صاحب سے یہ بات عرض کر رہے ہیں، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی کوئی گندگی، کوئی غلاظت، کوئی نجاست، کوئی ناپاکی، کوئی بھی چیز ہو یا کوئی اعلیٰ چیز ہو یا کوئی ادنا حقیر چیز ہو، تم کہتے ہو کہ نبی کی نبوت کے لیے ضروری ہے ان تمام چیزوں کو حضور کے لیے مانا جائے۔ الیاذ باللہ۔ اہل السنہ والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں نبوت ایک اعلیٰ منصبہ ہے، نبوت کا علم اعلیٰ علم ہے، نبوت کی کیفیت اعلیٰ کیفیت، نبوت کا مقام اعلیٰ مقام، ان کو جن علوم کی ضرورت ہے وہ اعلیٰ علوم ہونے چاہے، حقیر اور خسیس اور رذیل اور ذلیل علم کی پیغمبر کو بالکل بھی ضرورت نہیں۔ شیطان اپنے وجود میں ناپاک ہے، اور ان کو جو علم ہے
جس قسم کا علم ہے زیادہ مقدار میں ان کا علم ناپاکی پر ہی اور گندگی اور غلاظت پر ہی مشتمل ہے، چونکہ ان کا دائرہ الگ ہے، نبوت کا دائرہ الگ ہے، جنس الگ ہے، تو ان کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا جیسے اس رضا کہانی قوم نے قیاس کیا ہے علیہ باللہ۔ فرماتے ہیں وَمُبْتَدِعَةُ دِيَارِنَا يُثْبِتُونَ لِلذَّاتِ الشَّرِيفَةِ النَّبِيَّةِ عَلَيْهَا الف تحیت وسلام جمیع علوم الاسافل والاراذل والافاضل الاکابر قائلین انہ علیہ السلام لما کان افضل الخلق کافہ فلا بد ان یحتوی علی علومہم جمیعا کل جزئی جزئی وکلی کلی۔ یہ جو ہمارے ہند کے اندر یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے عشق رسالت یوں سمجھی ہے کہ شیطان تو ہر گندگی اور ناپاکی کو جانتا پہچانتا ہے، ہر گندگی کے مقام پہ وہ حاضر ہوتا ہے۔ جب شیطان کے لیے یہ چیزیں ثابت ہیں تو نبی کے لیے کیوں نہیں ثابت ہے علیہ باللہ؟ یہ ہے یا ہمارے ہند کے مبتدین کا عقیدہ اور عشق رسالت، وہ حضور کی اعلیٰ ذات کے لیے ناپاک چیزوں کو ثابت کرنا عشق رسالت سمجھتے ہیں، محبت رسول سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے ملک اور ہمارے شہروں کے مبتدئین وہ حضور کی ذات شریفہ کے لیے جن پر ہزارہ قسم کے درود و سلام اور رحمت نازل ہو، وہ حضور کے لیے ان تمام گرے ہوئے علوم کو ثابت کرتے ہیں جن علوم اور جن فنون کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ مبتدئین کہتے ہیں جب مخلوق میں سب سے بڑھ کر مخلوق محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہیں تو ان کے لیے وہ تمام علوم کا ہونا ضروری ہے جو علوم دیگر کے لیے ثابت ہے، جزئی ہو کلی ہو، ہر اعتبار سے۔ مخلوق دنیا کے اندر جس قسم کی بھی مخلوقات ہے، ان کو جس قسم کے علوم حاصل ہے، اچھے برے علوم، وہ تمام علوم حضور کو بھی ہونے چاہے، تب ہی جا کے حضور افضل ہے علیہ باللہ۔ وَنَحْنُ أَنْكَرْنَا، اور ہم اہل سنہ علماء دیوبند اس بات کا انکار کرتے، ہمارا عقیدہ یہی حضور اعلیٰ ہے، ان کا علم اعلیٰ، حضور کا مقام اعلیٰ، ان کا منصب اعلیٰ، ان کے لیے وہ علوم ہوں جو علوم ان کی شان کے مطابق ہے۔ وَنَحْنُ أَنْكَرْنَا إِثْبَاتَ هَذَا الْأَمْرِ، اور ہم یہ بات ماننے سے انکار کرتے ہیں بِهَذَا الْقِيَاسِ الْفَاسِدَةِ بِغَيْرِ نَصٍّ مِّنَ النُّصُوصِ الْمُعْتَدَّةِ بِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ أَفْضَلُ وَأَشْرَفُ مِنْ إِبْلِيسَ فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ شَخْصٍ مِّنْ أَحَدِ الْأُمَّةِ حَاوِيًا عَلَى عُلُومِ إِبْلِيسَ وَيَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ سُلَيْمَانُ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام عالما به علمه الہدہد وان یکون افلاطون وجالینوس عارفین بجمیع معارف الدیدان واللوازم باطلہ بأسرها کما هو المشاہد وهذا خلاصة ما قلنا فی البراہین القاطعہ۔ فرماتے ہیں مولانا خلیل سہارنپوری رحمہ اللہ ان اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ انہوں نے جس قسم کا ضابطہ چلایا ہے کہ پیغمبر کو ہر اچھے برے چیز کا علم ہونا چاہے، ہر اچھے برے جگہ کا ان کو علم ہونا چاہے، ہر نیکی اور گناہ کا ان کو علم ہونا چاہے، ان کا تجربہ ہونا چاہے علیہ باللہ، اس میں تو جانے پر بڑی تفصیل ہو سکتی ہے، بڑی اختصار کے ساتھ فرماتے ہیں ہمارے علماء یہ قیاس بالکل فاسد ہے۔ پیغمبر کا مقام اور منصبہ علویت کو چاہتا ہے، بلندی کو چاہتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کے لیے مقام اور ان کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، ان کو ان حقیر اور ذلیل چیزوں کا علم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حضور کو ان چیزوں کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا۔ حضور نے پہلے بھی بتایا کہ انتم عالم بامرکم دنیاکم، تم تو دنیائی معاملات میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ یہ تو دنیاوی معاملات بھی ہے اور دنیاوی معاملات میں گندے معاملات بھی ہیں۔ حضور نے جو اپنا منصبہ اپنے بعثت کے مقاصد کو تفصیلاً بیان کیا تو حضور نے اپنے رسالت کے منصب سے ان چیزوں کو خارج کر دیا، لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں بھائی معلوم ہونا چاہیے۔ ارے بھائی شیطان کچھ چیزوں کا علم جانتا ہے، کیا وہ انسان سے بڑھ کر ہوا؟ شیطان کو لاکھوں ایسی چیزوں کا علم ہے جو فاضل بریلوی صاحب کو علم نہیں ہے، تو آپ شیطان کو فاضل بریلوی سے بڑھ کر مانیں گے؟ علیہ باللہ کبھی بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہزارہ اختلافات ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ جو بعد کا بریلوی ہے وہ بھی فاضل بریلوی سے اچھا نہیں ہو سکتا منصب علم کی وجہ سے۔ فرماتے یہی وہ چیزیں ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ افلاطون کو ہم تب مانیں گے جب اس کو پیشاب کے ذائقے کا علم ہو، ہم ڈاکٹروں کو تب مانیں گے جب ان کو گندگی نجاست کے ذائقے چکھنے کا علم ہو، انہوں نے چکھ کر اس کو بتایا ہو کہ اس کا ذائقہ یہ ہے، اس کی مٹھاس یہ ہے، اس کی کڑواہٹ یہ ہے۔
اب یہ صرف پیغمبر کے گستاخ نہیں ہیں، ہمارے معاشرے میں جتنے باعزت طائفے موجود ہے، یہ رضا خانیت ان تمام طائفوں کی بڑی دشمن ہے۔ فرماتے انہی چیزوں کو ہم نے براہین قاطع کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ لعروق الاغبیاء المارقین لقاسمۃ العناق الدجال، ان کند ذہن لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے اور دجال لوگوں کی گردنوں کو توڑنے کے لیے، المفترین، یہ جو تہمت باندھنے والے ہیں، فلم یکن بحثنا فیہ الا عن بعض الجزئیات المستحدثہ۔ فرماتے ہمارا جو ہے علماء دیوبند کے حضور کے علم کے بارے میں بالکل بحث نہیں، حضور تو مطلقاً تمام سے اعلیٰ عرفہ ہے۔ ہاں، حضور بڑے ہونے کے باوجود نیچے رہ کر کچھ چھوٹی باتوں کا علم ان کے علم سے خارج رہا، جس پر ہم نے کچھ جزئیات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ آتَيْنَا فِيهِ بِلَفْظِ الْإِشَارَةِ حَتَّى تَدُلَّ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ هنالك تلك الجزئيات لا غير، لكن المفسدين يحرفون الكلام ولا يخافون محاسبة الملك العلام، وأنا جازمون أن من قال إن فلانا أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، كما صرح به غير واحد من علمائنا الكرام، ومن افترى علينا بغير ما ذكرنا فعليه بالبرهان، خائفا عن مناقشة الملك الديان، والله على ما نقول الوكيل۔ یہ ہے آخر میں وہ بات کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مطلقاً تمام کائنات پہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ ہاں، کچھ چھوٹی باتیں وہ ہیں جیسے قرآن و سنت کے حوالے سے بھی ہم نے مختصراً عرض کیا، ورنہ تفصیل میں جانے پر یہ بیان بہت ہی زیادہ تفصیلی ہو سکتا ہے۔ تو کچھ چیزوں سے ان کا التفات نہ رہا، کچھ چیزوں کی اطلاع ان کو نہ رہی، تو وہ ایک دیگر معاملہ ہے۔ ان چیزوں کا علم نہ رہنے سے حضور کے عالم ہونے کا مقام کم نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو فسادی لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے اپنی اقتصادیت، اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے، یہ بڑے بڑے لوگوں کو میدان میں بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تاکہ ان کا ویوز کا چکر، سبسکرائبنگ کا چکر، پیٹ پجاری کا چکر اور پیٹ پروسی کا چکر، یہ دھندا ان کا نکل جائے۔ ہم یہ معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، اور ہمارا آخر میں بھی عقیدہ ہے، جو کسی کو بھی حضور سے بڑھ کر زیادہ علم جاننے والا کہے، ہمارا اس کے بارے میں عقیدہ ہے وہ کافر ہے اور دائرے اسلام سے خارج ہے۔ اللہ ہدایت کا معاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ اس قسم کی سازش کر کے امت کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کے نور سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں اہل حق کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ